اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں یقین کیجئے کہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کو ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں ایسے شامل کیا ہوا ہے، اور جب ان کے متعلق بات کی جاتی ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ کیا یہ بھی گناہ ہے؟ اگر ہم یہ گناہ نہیں کریں گے تو ہم کام کیسے کریں گے؟ میں فار ایگزامپل ایک جھوٹ کی بات کر رہا ہوں، تو اس طریقے سے اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں۔ کون سا گناہ کیا کتنا بڑا ہے، کون سا گناہ کیا کتنا چھوٹا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک واضح الفاظ میں ایک آیت میں ایسا بیان کر دیا، یقین کیجئے کہ اگر اس آیت کو ہی ہم سمجھ لیں پورے طریقے سے، بس اس ایک آیت کو، یقین کیجئے کہ ہم اپنی زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو سکے۔ ناظرین، آیت سورۃ النساء کی ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ اب سنیے ذرا اس کا کیا ترجمہ ہے۔ میں آپ کی ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس آیت کا۔ اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے، یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت ہمیں بڑے آسان لفظوں سے بتا رہے ہیں کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو تمہارے دوسرے گناہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ ہم تمہارے بخش دیں گے۔ ناظرین، اب کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ کون سے ہیں جن سے اگر میں بچتا رہوں تو میرے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ یہ جاننے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم یہ نہیں جانتے تو ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم چھوٹا گناہ کر رہے ہیں کہ بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ بہت سوچنے کی ضرورت ہے ناظرین، بہت اشد سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس لیول کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عبادتیں تو ہماری ویسے ہی نہیں رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ ہم لوگ دنیا میں ایسے محو ایک ایسی دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں کہ ہم لوگ اس میں رہ بھی نہیں سکتے، ہم لوگ اس سے نکل بھی نہیں سکتے۔ اور یہ دلدل کس چیز کی ہے؟ فتنوں کی دلدل، گناہوں کی دلدل۔ آئیے آج اس پہ بات کریں کہ چھوٹے گناہ کون سے ہیں اور بڑے گناہ کون سے ہیں، یہ جاننے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اب ناظرین کے گناہ کبیرہ یعنی جو بڑے گناہ ہیں وہ اب کون کون سے ہیں، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ کون کون سے ہیں۔ تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اب اس پہ ذرا غور سے سنیے گا ناظرین۔ سب سے پہلے گناہوں سے متعلق جو 3 احادیث مبارک ہیں سنیے۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، لہٰذا تم انہیں ہرگز ضائع نہ کرو۔ کچھ چیزیں حرام کی ہیں، انہیں ہرگز ہلکا نہ جانو۔ کچھ حدیں قائم کی ہیں، تم ہرگز ان سے تجاوز نہ کرو۔ اس نے تم پر رحمت فرماتے ہوئے جان بوجھ کر کچھ چیزوں کے متعلق کچھ نہیں فرمایا تو ان کی جستجو نہ کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا و مولا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت انداز میں بتا دیا کہ جو اللہ رب العزت نے احکامات نازل کیے ہیں ہم ان کو ہلکا نہ جانیں۔ اب احکامات ہم تک یہ کون پہنچائے گا؟ قرآن کریم میں تو یہ سب موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس تو آپ کو معلوم ہے آج کل وقت ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم کو ہم پڑھیں، قرآن کریم کے متعلق ہم جانیں، قرآن کریم کو سمجھیں، کوئی تفسیر جانیں، ایک ایک آیت کی۔ ہم تو اتنے بزی ہو چکے ہیں ناظرین، افسوس کی بات ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں ناظرین کہ ہم خود بھی اس کے متعلق بات کریں، خود بھی سمجھیں، اور ہمارے ساتھ آپ لوگ بھی یہ جانیں تاکہ ہم بھی کامیاب لوگوں میں آ سکیں۔ تو ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کو ہلکا مت جانو،
کن چیزوں کو ہلکا مت جانو۔ آئیے ایک اور حدیث مبارک سے یہ مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور جب اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، یعنی توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے مختلف احادیث مبارک میں سنا ہوگا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دن میں 70 بار سے زیادہ استغفر اللہ کرتا رہتا ہوں، استغفار کرتا رہتا ہوں۔ ناظرین، میں نے اپنے تمام ناظرین کو اپنے چینل کے تھرو بتایا، اس چینل کے ذریعے، کہ اللہ کا واسطہ ہے، لفظ استغفار کو اپنا کلمہ بنا لیجئے۔ جیسے کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لفظ استغفر اللہ کو دن میں بار بار دہراتے رہیے، بار بار۔ یہ کلمہ آپ کے دل کو پاک کرتا رہتا ہے اور گناہوں سے مٹاتا رہتا ہے۔ یہ توبہ استغفار کا کلمہ ہے ناظرین۔ اب اس سے اندازہ لگائیے یہ کلمہ کتنا بڑا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں۔ ناظرین غور سے سنیے۔ بڑے بڑے گناہ کبیرہ کے بارے میں مشہور حدیث یہ ہے، حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہوں گے۔ اب ہے بات نوٹ کرنے والی، ہو سکے تو ان تمام بڑے گناہوں کو اپنے ذہن میں، دماغ میں کیل کی طرح ٹھوک لیجئے کہ جب بھی آپ عمل کرنے لگیں تو آپ کو پتہ چلے کہ میں کہیں گناہ کبیرہ تو نہیں کر رہا۔ تو یہ جو گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں سنیے، جو اللہ کے نزدیک، جو بڑے بڑے، جو کہ قیامت والے دن جن کو بڑا سمجھا جائے گا، سب سے بڑے گناہ کبیرہ۔ سب سے بڑا گناہ آپ کو معلوم ہے، وہ ہے اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا۔ اس سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا، کسی اور کو معبود ٹھہرانا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور سے توقع کرنا، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا، کسی اور کو اپنا رب جاننا۔ بڑے بڑے سخت الفاظ بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہی۔ نمبر 2، مسلمان کو ناحق قتل کرنا، جیسے خون کا بدلہ خون ہے یا باقی اور معاملات ہیں، لیکن کسی مسلمان کا قتل، کیا آج کل ہم ایک موبائل کے لیے مسلمان کا قتل کر رہے ہیں؟ ایک موبائل چھیننے کے لیے کہ اس نے مزاحمت کیوں کی؟ گناہ کبیرہ ہے، کوئی معافی نہیں ہوگی اس کی، جو ان کتابوں میں بتا دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، کل کو کوئی توبہ کرے، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہونا، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 3، جنگ کے دن راہ خدا عز و جل میں جہاد سے فرار ہو جانا، یعنی ایک مسلمان مرد ہو، جہاد کی حیثیت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اور وہ جنگ سے بھاگ جائے، جہاد سے بھاگ جائے، تو گناہ کبیرہ ہے۔ اور جہاد کو تو آپ کو معلوم ہے ناظرین، آج کل ہمارے چیپٹر سے ہی نکالا جا رہا ہے کہ مسلمان سب کریں، جہاد مت کریں، کیونکہ یہ جہاد ہی ہے جس نے اللہ کے دین کو، مکہ المکرمہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، سارے نبیوں نے، لیکن ہمارے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے پھیلایا، ہم اسی پہ ہی چل رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی دین ابراہیمی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے اس دین کو پھیلایا، تلوار بھی چلانی پڑی، زبان سے، تلوار سے، اپنے گفتار سے، ہر لحاظ سے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے۔ اور نمبر 4، والدین کی نافرمانی۔ ناظرین، والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، اور ہم تو جناب والدین نے کہا یہاں شادی کرنی ہے تو ہم جناب نہیں کرنی جی، جو مرضی کر لو، آپ کون ہوتے ہیں؟ میرا ہی زندگی۔ کئی تو کہہ دیتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ جب والدین بتاتے ہیں اولاد کو کہ آپ یہ برائی مت کرو، یہ برائی مت کرو، نہیں جی میری زندگی ہے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے والے؟
ذہن میں رکھیے گناہ کبیرہ ہے والدین کی نافرمانی۔ نمبر 5، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ ناظرین، ہمارے ہاں تو آج کل عام ہو چکا ہے کہ ہر عورت کو کوئی اگر کوئی دیکھے تو اس کے بارے میں جناب جی فکرے کسے جاتے ہیں، محفلوں میں بیٹھ کے بات کی جاتی ہے کہ اس خاتون وہ یہ کر رہی ہے، وہ یہ کر رہی ہے، جبکہ ہمارے پاس کوئی شہادت بھی نہیں ہوتی، کوئی ثبوت بھی نہیں ہوتے، تو ہم یقین کیجئے کہ گناہ کبیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، اس واقعے کے پیچھے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ افک موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ یہودیوں نے جو کہ منافقین تھے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگائی تھی اور کیسی آیات نازل ہو گئی تھی ان کے حق میں۔ اور نمبر 6، جادو سیکھنا۔ جادو سیکھنا بڑے گناہ کبیرہ میں آتا ہے، اسے ذہن میں رکھیے۔ اور نمبر 7، سود کھانا۔ بینکوں میں رکھ کے ہم خرچے چلاتے ہیں، اپنے پیسوں کو بینکوں میں رکھ کے ہم اپنے گھروں کے خرچے چلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے زندگیوں میں برکت نہیں رہی، گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 8، یتیم کا مال کھانا۔ اس سے بھی اندازہ لگا لیجئے یہ وہ ہیں جو ٹاپ کلاس گناہ کبیرہ ہیں، ان میں سے ہی آتے ہیں۔ ویسے جو علماء ہیں انہوں نے کچھ ایک لسٹ بنائی ہے 40 گناہوں کی، جن کو بڑے گناہ ہی سمجھنا چاہیے۔ تو یہ 40 گناہ میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ابھی اس لسٹ میں نہیں آئے، لیکن مسلمانوں کو ہمیں ان سے بچنا چاہیے کیونکہ ان میں اکثر گناہ کبیرہ ہیں۔ سنتے چاہیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، ریاکاری کرنا، یعنی کہ کسی غریب کو جب دینا تو اس کو دکھا دکھا کے دینا، جی میری فوٹو کھینچو، میری تصویر بناؤ، سوشل میڈیا پہ وائرل کر دو، میں نے غریبوں کی مدد کی ہے، میں نے آٹے کی بوری دی ہے، میں نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ریاکاری ہے۔ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، میں سجدہ کرنے لگا ہوں، تصویر بناؤ، پتہ چلے کہ وزیر اعظم نماز پڑھتا ہے، ریاکاری ہے۔ ٹھیک ہے؟ یا کوئی بھی ایسا جو آپ دیکھیں، دائیں ہاتھ کو دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، بائیں ہاتھ سے دو، ویسے دینا دائیں ہاتھ سے ہی چاہیے، پتہ نہ چلے۔ تو پھر جب تصویریں کھنچوا کے لگائی جائیں اور بتایا جائے کہ میں تو بڑا نیک شخص ہوں، تو یہ ریاکاری ہے۔ اس کے بعد کینہ، حسد، تکبر۔ تکبر بہت بڑی ہوئی، تکبر وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ حسد تو آپ کی نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے ناظرین، اور خود پسندی میں مبتلا ہو جانا کہ میں ہوں تو یہ پاکستان ہے، میں ہوں تو پاکستان چل رہا ہے، میں ہوں تو اس گھر کا نظام چل رہا ہے، میں ہوں تو یہ اسکول کالج چل رہا ہے، میں ہوں تو یہ آپ کا پاکستان بچ جائے گا، یا یہ کام ہو پائے گا، میرے بغیر یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، یا جب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے ٹوکا مت کرو، تمہیں پتہ ہے میں برا مان جاتا ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہزاروں ایگزامپلز ہیں، دی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بدگمانی کرنا، ایک ایسے ہی بغیر جانے کسی کے متعلق بدگمانی کر دینا، دھوکہ دینا، لالچ، ہرس، تنگ دستی کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا۔ کبھی غریب کا مذاق مت اڑاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت جب چاہے کسی کو عزت دے، کسی کو ذلت دے، اس کو دولت اتنی دے دے کہ وہ آپ سے بھی امیر ہو جائے، یا آپ سے دولت بالکل چھین لے کہ آپ اس سے بھی غریب ہو جاؤ۔ ترکیہ میں آپ نے دیکھا کہ ترکی میں زلزلہ آیا، یقین کیجئے کہ بڑی بڑی عمارتوں کے مالک لائن میں کھڑے ہو گئے تھے روٹی لینے کے لیے۔ ایسا یہ وقت آتا ہے، اور یہ وقت آتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوتا ہے جب چاہے۔ اس لیے کسی غریب کا مذاق مت اڑاؤ۔ تقدیر پر ہم ناراض ہوتے رہتے ہیں ناظرین، کہ ہماری تقدیر، وہ تو ایسا، وہ تو ایسا۔ یہ بھی آپ اللہ رب العزت جو آپ کو دے رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے، آپ کو بخشنا چاہتا ہے، تو آپ کو اتنا دے رہا ہے یا جتنا بھی اس نے دیا ہے۔ اللہ سے تقدیر پر ناراض مت ہو، اپنی تقدیر کو گالی مت دے۔ بعض لوگ تو میں کہاں پیدا ہو گیا، میری زندگی ہے، میں اس ملک میں پیدا ہوتا، وہ ہوتا۔ او بھائی، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میں پیدا کیا، اور تمہیں کیا چاہیے؟ آگے سنیے، گناہوں پر خوش ہونا۔ ہمارے ہاں تو جناب مرد حضرات جب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں نے تو جناب جی ایسے بندے کو ایسے ایسے کر کے چیز بیچ دی، میں نے اس کو بتایا کہ میری چیز یہ ہے وہ ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی، میں نے جناب اپنی فار ایگزامپل گاڑی بیچی، موٹر سائیکل بیچا یا جو بھی چیز بیچی، اس کے عیب نہیں بتائے، گناہ ہے۔ اور دوسروں کو بتانا کہ دیکھو میں نے کیسے دھوکہ دے دیا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ گناہوں پر خوش ہونا، گناہ پر اصرار کرنا، تو نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا، جیسے میں نے پہلے بھی فرمایا۔ اور ایک اور گناہ جس کو شاید لوگ سمجھ نہیں پاتے، حیض والی عورت سے صحبت کرنا، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا۔ جان بوجھ کر نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ صف کو سیدھا نہ کرنا، حتیٰ کہ صف لائن کسی بھی کام کے لیے، نماز کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، نماز میں امامت سے سبقت لے جانا، رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ دینا، قدرت کے باوجود حج نہ کرنا، ریشمی لباس پہننا، مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا۔ ناظرین، اب تو ہماری عورتوں نے سب مردوں کے لباس پہننا شروع کر دیے ناظرین۔ اس کے علاوہ عورتوں کا باریک لباس پہننا بھی گناہ کبیرہ میں ہے، کیونکہ جب عورتیں باریک لباس پہن کے آتی ہیں تو وہ یقین کیجئے کہ گناہ کی طرف مرد کو آمادہ کاری ہوتی ہیں، اور پھر وہ یہ کہتی ہیں جی کہ مرد اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ مرد تو نظریں نیچی رکھتا ہی ہے، لیکن اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ نے تو حکم دیا ہوا ہے مردوں کی نظر نیچی رکھیں، اور عورتوں کو تو حکم دیا ہوا ہے کہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈالیں، اپنے جو ہے وہ سر کو بھی ڈھانپ کے رکھیں۔ تو یہ ساری چیزیں نہیں کرنا کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ اترا کر چلنا، جیسے کہ آج کل ایک چال بنائی جاتی ہے جی کہ میں تو جناب بڑا پیسے والا ہوں، میرے پاس تو جناب اتنے کروڑ کی گاڑی ہے، میں تو یہ کھیڑی پہن کے، یہ جناب کلف والا شلوار قمیض پہن کے، میں تو جناب تکبرانہ چال چلنا گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد مصیبت کے وقت چہرہ نوچنا، تھپڑ مارنا یا گریبان چاک کرنا، جیسا کہ ہمارے ہاں عام آپ کو معلوم ہے۔ مقروض کو بلا وجہ تنگ کرنا، سود لینا اور حرام ذرائع سے روزی کمانا، یہ سب ذخیرہ اندوزی، شراب بنانا، پینا پلانا، بیچنا، سب کچھ ناپ تول میں کمی کرنا۔ اور ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ دیکھیے کہ کس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ پھل دیے جاتے ہیں، ایک لوور لیول سے لے کے اپر لیول تک ناظرین ہم اس وقت گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یتیم کا مال کھانا، گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا، مشترکہ کاروبار میں ایک شریک کا دوسرے سے خیانت کرنا، غیر کے مال پر ظلمانہ قابض ہو جانا، اجرت دینے میں تاخیر کرنا اور امانت میں خیانت کرنا۔ ناظرین، یہ تمام آپ ان کو چھوٹے گناہ مت سمجھیے، یہ بھی بڑے گناہوں میں ہی آتے ہیں، ان سے اجتناب کرتے رہیے۔ اللہ رب العزت آپ کی بخشش فرما دے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو کسی بھی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔